الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ سورہ نام ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 154 تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 155 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہی ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب یعنی جو قرآن ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن یہ بڑی برکت والی ہے، فاتبعوہ تو بس تم اسی کی پیروی کرو، واتقوا اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں رحم کے لیے کیا کیا باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاتبعوہ اس کتاب کی پیروی کرو، اور واتقوا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو، مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، بے شک نازل کی گئی تھی کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ خاص طور پر تو خطاب مشرکین مکہ سے ہے، لیکن مخاطب کوئی اور بھی عمومی طور پر بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب تو یہود و نصارہ کو دی، ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں۔ تو تورات ہے، انجیل ہے، وہ تو اللہ کی کتابیں ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب دی نہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ تو مبادہ تم یہ کہو کہ ایسا کیوں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہ کتاب اتاری۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ تو رات جو ہے وہ اصل عبریوں میں تھی اور یہودیوں کے پاس تھی، پھر وہ گم بھی ہو گئی۔ اسی طرح انجیل بھی گم ہو گئی، کوئی بھی کتاب، وہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اور وہ اہل عرب کی زبان میں بھی نہیں تھیں، تو لہٰذا ان کے پڑھنے پڑھانے سے بھی وہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا، تو لہٰذا ضروری تھا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ان کے لیے کوئی کتاب جو ہے وہ نازل کی جاتی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی کتابیں نازل کی، یا ہم تو پتہ ہی نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں تھے، تو لہٰذا اب کتاب نازل کی گئی ہے جو تمہارے لیے ہے، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، تو پھر وہی ذہن میں لے آئیے، فاتبعوہ اس کی اتباع کرو، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا یہ کہ تم یہ کہو، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر واقعی ہمارے اوپر نازل کی جاتی کتاب، لکننا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہم سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب نہیں دی، وہ یہودیوں کو کتاب دی، وہ بڑے بدبخت ہوئے، یہ ہوئے وہ ہوئے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی کتاب دی ہوتی نا، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہونے تھے۔ تو لہٰذا اگر مبادہ تم یہ نہ کہو، تو لہٰذا ہم نے تمہیں بھی کتاب دے دی، لکننا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہم سے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت بھی ہے یہ اور رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا
اللہ کی آیات کو۔ یہ اب جو آیات ہیں، جو آیات قرآنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اب کون زیادہ ظالم ہوگا جو ان کو جو ہے وہ جھٹلائے گا، وصدف عنہا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا جو ان سے جو ہے وہ رخ پھیر لے۔ تو ہم بھی ذرا اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، کہیں ہمارا بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں، ہم بھی کہیں قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تو نہیں، ہم نے بھی کہیں اس سے کوئی رخ تو نہیں پھیرا ہوا کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن دین کے حصول کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ہماری توجہ اس طرف ہے۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعراض تو نہیں ہے، ہم نے کوئی رخ تو نہیں پھیرا ہوا، وصدف عنہا، رخ پھیرا ان سے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم عنقریب بدلے میں دیں گے ان کو جو رخ پھیرتے ہیں ہماری آیات سے برا عذاب۔ جو بھی اللہ کی آیات سے رخ پھیر لیتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ رخ جو ہے وہ پھیرا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو کہ انہوں نے اب رخ پھیرا ہے تو لہٰذا ان کے لیے وہ اب کیا ہے، سزا آ گئی۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ معجزات مانگتے ہیں، یہ مشرکین بھی معجزات مانگتے تھے، تو کہتے تھے فرشتے آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر عذاب آ جائے، فرشتے آ جائیں، پھر تو تم اور وہ عذاب لے آئیں تو پھر تو تم ایمان لاؤ گے، پھر بولو گے جی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن عذاب آنے کے بعد ایمان لانا پھر انسان کو نفع نہیں دیتا۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کس کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے۔ اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو پھر سمجھے تو پھر تو فیصلہ چکتا دیا جاتا ہے، پھر تو سمجھے عذاب کی بات لے کر آتے ہیں فرشتے، پھر تو عذاب کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ تو الا ان تأتيهم الملائکہ، سوائے اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آ جائے، او یاتی بعد آیات ربک، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی۔ تو کوئی بھی صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یوم یاتی بعد آیات ربک، پھر جس دن کوئی نشانی آ جائے گی آپ کے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر اس وقت کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فرعون جو ہے وہ بڑا کہتا تھا، بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب وہ بھی ڈوبنے لگا نا، جب وہ عذاب آ گیا، عذاب کی گرفت میں آ گیا اور پانی میں جب ڈوبنے لگا، جب ہوتا آیا نا اسے، تو اس وقت پھر اس نے بھی یہ بات کہی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن بہرحال جب عذاب شروع ہو جائے تو پھر تو وہ بندہ ایمان لاتا ہے، لیکن پھر اب اس وقت اس کی ایمان لانے کا کوئی نفع اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو لا ينفع نفسا ایمانها، فائدہ نہ دے گا کسی شخص کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے۔ تو ایمان موت کے آنے سے پہلے ایمان لانا، توبہ کرنا، اور عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لانا، توبہ کرنا نفع دیتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا نہ کمائی کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ تو جو نیکی ہے وہ ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ تو لہٰذا یہ اعمال صالحہ ایمان کے بغیر قبول نہیں، ایمان اعمال صالحہ کے بغیر قبول نہیں۔ تو یا نہ کمائی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی، یعنی ایمان پتن کہہ رہا تھا جی میرا ایمان ہے لیکن نیکی کوئی بھی نہیں تھی، تو یہ کیسا ایمان تھا کہ نیکی تو پھر کوئی تھی نہیں۔ قل انتظروا، فرمائیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے بڑی سخت ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے کیے اپنے دین کو ٹکڑے کر لینا، ایسے بکھرے کر لینا۔ یہ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ میرا ہے، جو یہ اس پہ تفریق ڈال لینا اور دوسروں کو جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کرنے لگ جانا، تو دین کے حصے بانٹ کر وہ جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا بات ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے کیا اپنے دین کو، کوئی خاص پہلو کو پکڑ لیا اور اسی کے اوپر، کوئی دوسرا گروہ ہے تو اس نے کسی دوسرے پہلو کو پکڑ لیا، کوئی تیسرا گروہ ہے تو اس نے کسی تیسرے پہلو کو پکڑ لیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے گروہ۔ یہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔
تو وکانو شیعہ، گروہ گروہ ہو گئے، ایک نے ایک جو ہے وہ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا پکڑ لیا، اور وہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اندھوں کی بستی تھی، تو اندھوں کی بستی میں ہاتھی آ گیا۔ اب ہاتھی جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسے ہے، تو سارے تھے بھی اندھے کہ کوئی دیکھ کے بتاتا کہ ہاتھی ہوتا کیسے ہے، تو لہٰذا وہ اب گئے، اس کو ٹچ کیا، اور ٹچ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ جی چلو بتاؤ بھئی ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک جس کا ہاتھ اس کی دم پہ لگا تھا، وہ ہل رہی تھی، تو اس نے کہا وہ جو ہے نا وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی سانپ کی طرح ہوتا ہے، ہلتا رہتا ہے۔ دوسرا جس کا ہاتھ اس کی وہ پاؤں پہ لگا تھا، ٹانگوں پہ لگا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، ہاتھی تو پلر کی طرح ہوتا ہے، مضبوط، اونچا کھڑا ہوا، جیسے کوئی پلر ہوتا ہے دیوار کا یا چھت کا کوئی پلر ہوتا ہے۔ تیسرا جس کا اس کا ہاتھ پیٹ پہ لگا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، ہاتھی تو ڈھول کی طرح ہوتا ہے، ڈھول کی طرح گول ہوتا ہے۔ چوتھا جس کا ہاتھ اس کے کانوں پہ لگا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، ہاتھی تو چھجوں کی طرح ہوتا ہے، وہ جو پنکھے ہوتے تھے پرانے زمانے میں ہوا دینے کے لیے۔ چھٹا جس کا ہاتھ اس کی وہ ناک پہ لگا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، وہ تو پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک نے اپنا اپنا تصور قائم کر لیا، اور ہر ایک دوسرے سے لڑنے لگ گیا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اب کوئی بینا آئے تو انہیں سمجھائے کہ بھائی یہ ساری ہاتھی کے حصے ہیں، اور ہاتھی یہ سب چیزوں کا مرکب ہے، ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ہاتھی بنتا ہے۔ تو لہٰذا آج اسلام بھی جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو نابیناؤں کے دیش میں اسلام ہے، تو کسی کے ہاتھ میں کوئی ایک چیز آ گئی ہے تو کہتے ہیں جی بھائی یہی اسلام ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی ہے تو کہتے ہیں بھائی یہی اسلام ہے، تیسرے کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی ہے کہتے ہیں یہی اسلام ہے، چوتھے کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی ہے کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ یہ سب اسلام ہے، ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ تو اسلام کے نام پر دین ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اسلام کے نام پر تفرقہ بازی کرنا، اسلام کے نام پر گروہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، جو تفرقے میں پڑ رہا ہے، جو فرقہ پرست ہے، جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق۔ تو کتنی یہ سخت آیت ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم تو نہیں کسی کو فرقے کو چمٹے ہوئے، ہم تو نہیں کسی فرقے کو جو ہے وہ پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہیں جی بس ہمارا فرقہ جو ہے یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، ایسا کوئی معاملہ تو ہم تو نہیں کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ فرقہ پرست جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ان کا۔ تو لہٰذا یہ بڑی سخت بات، سخت آیت ہے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے والے ہے، وہ اب خود جو ہے وہ انہیں سزا دے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تو پھر کیسے جو ہے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے؟ وہ بس سزا ہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو تفرقہ بازی، فرقے فرقے ہو جانا، ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور لوگوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جوڑ سکتی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ آؤ بھائی ہم سارے اللہ کی کتاب پڑھیں، جو چیز اللہ کی کتاب کے اندر لکھی ہے اس کے اوپر عمل کریں، جو نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب سب کے درمیان مشترک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشترک ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہم کتاب و سنت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم تفرقے بازی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا حساب کیسے ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے 10 اس جیسیاں ہوں گی۔ ایک نیکی کے بدلے، ایک بھلائی کے بدلے 10 اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو دیں گے۔ بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ اس سے پھر وہ نہیں کہا کہ صرف 700 گنا، بلکہ کہا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دے گا۔
تو ایک نیکی جو لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا جائے گا، اس جیسی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس جیسی 10 نیکیاں۔ بہت بڑی آپ نے کوئی نیکی کی، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے لیے آپ نے کوئی قربانی کی، بہت بڑا کوئی اللہ کے لیے آپ نے انفاق کیا، مال خرچ کیا، تو 10 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر دے گا۔ تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا پھر نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جد و جہد کریں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ محنت کریں، مشقت کریں، تاکہ جتنی ہماری نیکیاں ہوں اس کا پھر 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے کہ ہم پھر اس اجر و ثواب کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں، اور جنت میں پھر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل جنت کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، ایک پشیمانی کے بارے میں آتا ہے، ایک پشیمانی ان کو ہوگی کہ دنیا کے اندر جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، دنیا کے اندر جو وقت ہم نے برباد کر دیا، اور دنیا کے اندر جو ٹائم ہم بس بیکار بیٹھے رہے، کوئی کام دھندہ نہیں تھا، کاش اس وقت بھی کوئی ہم نے ذکر اذکار کیے ہوتے، کاش اس وقت بھی کوئی عبادت کی ہوتی، تو آج جنت میں اس سے بھی جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر جلد ہی اس کو غالباً دور بھی انشاءاللہ کر دیں گے، کیونکہ جنت میں پھر کوئی حسرت باقی اللہ تعالیٰ نہیں رہنے دیں گے۔ تو لہٰذا جتنی بھی ہم سے ممکن ہو سکے نیکیاں ہم کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 گنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر دے، تو یہ ہوگا اصل انعام۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، فلہ 10 امثالہا، اس کے لیے ہوں گی 10 نیکیاں، اس جیسی، امثالہا اس کے جیسی۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی لائے گا ایک برائی، فلا یجزا الا مثلہا، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسے بس اس برائی جیسا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ برائی کو بالکل نہیں بڑھایا جائے گا، بس جتنا اس نے گناہ کیا تھا اس کے بقدر ہی جو ہے وہ اس کو جواب دینا ہوگا، اس کے بقدر ہی اس سے بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ البتہ نیکیاں اللہ تعالیٰ جتنے چاہے گا بڑھا دے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ایک یہ پیکیج ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دے گا، 700 گنا تک بڑھا دے گا، اور برائی کا جو ہے وہ اس کی برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کی برائیاں بھاری ہو جائیں تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ پھر تو واقعی وہ مستحق سزا ہوگا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بس نام اعمال لیں اور بولیں جاؤ تمہیں معاف کیا، کوئی سوال نہ کریں، جس سے سوال ہو گیا وہ مارا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ تم فلاں دن کیا کر رہے تھے، تو اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے کہ وہ فلاں دن کیا کر رہا تھا۔ تو لہٰذا جس سے سوال ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ اللہ بغیر سوال کے بس یہ کہہ دے جاؤ تمہیں معاف کیا، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمارا آسان حساب کیجیے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا قیامت والے دن ہر شخص نے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی گروپس کی صورت میں، جماعت کی صورت میں پیش نہیں ہونا، ہر شخص نے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور انڈیویجولی جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا خوف زدہ ہوگا، کتنا ڈر ہوگا، اور کیسی اس کی کیفیت ہوگی، کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، میرے تو بڑے گناہ ہیں، فلاں پوچھ لیا، فلاں کیا انسان جو ہے نا اس کے اندر وہ ڈر اور خوف ہوگا۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے یہ کہہ دیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو کس قدر خوشی کا مقام ہوگا اس کے لیے۔ قرآن کے اندر وہ نقشے کھینچیں گے، انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو وہ پڑھیں گے، اس کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا، ہاں مکرو کتاب یہ لو پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو، نام اعمال پڑھو، دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔
تو وہ کس طرح خوش ہوگا اور سب کو کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو۔ تو میں اور آپ بھی اگر اس وقت خوش ہونا چاہتے ہیں تو موقع آ جائے، آج ہم ایسے اعمال کر لیں کہ وہاں پر پھر ہم خوش ہوں۔ آج اگر ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے تو پھر، اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو میرے ہم عمر ہیں یا تھوڑے زیادہ ہے یا تھوڑے کم ہے، اب میرے اور آپ کے پاس کتنی زندگی کوئی باقی رہ گئی ہے؟ بہت زیادہ بھی کہیں، بہت زیادہ بھی کہیں، چلو 20 سال رہتی ہوگی۔ اس کے بعد تو زندگی بھی ویسی ہوتی ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا 20 میکسیمم، یہ 20 منٹ کا بھی پتہ نہیں، پتہ 20 سیکنڈ کا بھی نہیں، لیکن چلو 20 سال اگر ہمارے پاس کل زندگی ہے، اور ان 20 سالوں کے عوض ہم ہمیشہ کے لیے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان 20 سالوں کے عوض ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، تو لہٰذا زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند، زیادہ سیانہ آدمی کون ہوگا؟ زیادہ سمجھدار آدمی تو وہ ہے نا جو ان 20 سالوں کے عوض اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ یہ 20 سال ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو ہمیشہ کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، اب کوئی کم عمر ہوگا تو چلو 50 سال ہوں گے اس کے پاس، وہ کہ پتہ 50 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے، لیکن میکسیمم میں کہہ رہا ہوں کہ میکسیمم بھی اگر ہیں تو کتنے ہیں؟ تو لہٰذا عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، کب آ جائے، کہاں سے آ جائے، کیسے آ جائے، کس وقت، آج ہی آ جائے، ابھی پڑھتے پڑھتے آ جائے۔ ابھی غالباً لاہور ہی کا واقعہ ہے، کوئی 2 ہفتے قبل ایک وہ پروفیسر صاحب تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا خبر، پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے ہی وہ وہاں پر ہی گرے ہیں اور وہ فوت ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ، پڑھتے پڑھاتے ہی موت آ جائے۔ تو لہٰذا اصل کامیاب کون ہے؟ جو وہاں کی تیاری کر رہا ہے۔ تو ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی لائے گا ایک برائی، فلا یجزا الا مثلھا، بدلہ نہیں دیا جائے گا اس سے مگر اس برائی جیسا، وہم لا یظلمون، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ظلم بھی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ کل سے شروع ہونے والی 2 آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ایک یہ آیت ہے، پھر ایک آیت چھوڑ، بلکہ 2 آیات چھوڑ کے پھر ایک آئیں گی۔ پہلی آیت، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک مجھے ہدایت دے دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی، دینن قیاما، دین ہے جو بالکل خالص دین ہے، یا ایسا دین ہے جو بالکل واضح ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بالکل جو ہے وہ یکسو تھے، بالکل سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ تو میرے رب نے مجھے جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے۔ قل ان صلاتی، پھر یہ دوسری آیت آ گئی، اور آگے بھی ایک آیت آئے گی وہ بھی اہم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں اللہ ہی کے لیے جیتا ہوں، اللہ ہی کے لیے مرتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل کامیابی کہ کوئی اس مقام کو حاصل کر لے کہ اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی نماز بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی قربانی بھی، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کے سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ ہمیں بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی محنت کر کے اس مقام تک پہنچے کہ ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول مسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے، اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، تو میں مسلم ہوں سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے تو رسول جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں ان کی دعوت پر باقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اول المسلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی اور رب؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کسی عمل میں سے مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ خود اس کا جواب دے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی بس یہ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں
کہ جی یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے لکھا ہوا ہے تو میں چوری کر رہا ہوں جی، ورنہ تو میں نہ کرتا نہیں۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا کوئی شخص کسی عمل میں کسی، مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، جو قیامت کا دن ہے اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ جو ہے میرے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں پیر صاحب بچا لیں گے اور فلاں اللہ والے بچا لیں گے، نہ، قرآن سب کی کیٹیگوریکلی نفی کرتا ہے، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ اس دن پیر صاحب خود ٹینشن میں ہوں گے کہ وہ بچ جائیں، وہ تو خود پریشان ہوں گے کہ وہ بچ جائیں، جب وہ خود پریشان ہوں گے تو وہ اپنے کسی مرید کو کہاں سے بچاتے پھر رہے ہوں گے۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہارا جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں وہ سب جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کے بارے میں بھی اختلاف ہے نا، کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون، نہیں، بڑے دور کی بات ہے، بڑے دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہونا، بتا دیا جائے گا تمہیں، تم ذرا صبر تو کرو، قیامت والے ذرا اپنی موت ہی آنے دو، چھوڑو قیامت تو دور ہے، اپنی موت ہی آنے دو، پتہ لگ جائے گا کہ کیا حق ہے، یہ سچ ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف جو ہے وہ مقام دیے، کوئی کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو شہرت زیادہ دے دی، کسی کو حسن زیادہ دے دیا، کسی کو طاقت زیادہ دے دی، سارے انسان اللہ نے ایک جیسے بنائے نہیں، تو کسی کو کسی پر کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ یہی جلتا کرتا رہے کہ اس کو وہ افضل کیوں ہے، وہ افضل کیوں ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہیں ہم نے درجے دیے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، یہ سب کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے عطا فرمائی ہے تمہیں، یہ آزمائش ہے۔ جو امیر ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جو غریب ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو اس دنیا کے اندر کام دیا گیا ہے نا، جو غریب ہے، قیامت والے دن پھر اس سے حساب بھی بڑا ہلکا پھلکا لیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے وہ بیچارہ تو اپنی روٹی کے چکر میں رہا ہے، تو وہ اگر ممکن ہے کہ اس نے کوئی تھوڑا عمل بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گے، لیکن جس کو اللہ نے دولت دی وافر اور کھلا تھا رزق اس کے پاس، اب اس کو کہا ہاں بھائی آ جا، تیرا حساب اب ہوگا، تیرے پاس تو وافر رزق تھا، اب جو ہے وہ بتا کہ تو نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ تو جو امیر ہے وہاں پر اس کا حساب بھی پھر اس حساب سے ہوگا، جو غریب ہے اس کا حساب نرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی غریب رکھا ہے وہاں بھی رگڑا دے دیں، اور جس کو اللہ نے یہاں بھی دولت دی ہوئی ہے وہاں بھی بولے او آپ تو ماشاءاللہ بڑے امیر آدمی تھے، چلے آپ گزر جائیں، نہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا، ہر انسان کے ساتھ عدل ہوگا۔ تو لہٰذا عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جو دنیا میں مشکلات سہ کے آئے ہے اس کو اب وہاں پر ریلیف دیا جائے، جو دنیا کے اندر سہولتیں کاٹ کے آئے اب ذرا اس کے حساب لیا جائے۔ تو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت ہی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو شانیں، دونوں شانیں ہمیشہ اپنے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، جلد عذاب دینے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم بھی ہے۔ دو شانوں کے درمیان میں انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ تو یہ جو دو شانیں اللہ تعالیٰ کی آئیں، انہی دو شانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یہ صورت جو ہے وہ مکمل ہوئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے بعد ہم جس سورہ مبارکہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الاعراف۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ انعام جو ہے وہ اور سورہ اعراف یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، وہ بھی ہم نے طویل مکی صورت پڑھی ہے، اور یہ بھی اب تقریباً طویل مکی صورت ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے۔ آیات کے اعتبار سے سورہ شعراء جو آگے چل کر ہم پڑھیں گے وہ سب سے طویل ترین صورت، تقریباً 227 آیات ہیں اس کی،
یہاں پر جو یہ سورہ اعراف ہے اس کی آیات جو ہیں وہ 206 ہیں، یعنی آیات کے حساب سے تو یہ سورت مکی صورتوں میں کم ہے، اور سورہ شعراء آیات کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس کی آیات ہیں 227، لیکن حجم کے اعتبار سے سورہ شعراء کی آیات چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن اس کی آیات بڑی ہیں، تو لہٰذا یہ حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا سورۃ الانعام کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں وہ تذکیر بآلاء اللہ یا تذکیر بآیات اللہ اس حساب سے تھی۔ زمین دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ باغ اگاتا ہے اور انار ہے اور انگور ہے اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ ساری دیکھو، غور و فکر کرو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دیکھو تمہیں خدا یاد آتا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو نشانیوں کے ذریعے تذکیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر بآیات اللہ۔ اور سورہ اعراف کے اندر جو تذکیر ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر۔ اور اللہ تعالیٰ کے دن کون کون سے ہیں، کون کون سے دن ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تذکیر کراتا ہے؟ وہ دن وہ ہیں جن میں عذاب آیا قوموں پر اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی۔ قوم نوح جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، قوم سمود جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، قوم عاد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ اور پھر آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ 3 قومیں ہیں، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے اور قوم فرعون ہے۔ یہ 6 قومیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر اکثر جو ہے وہ آتا ہے۔ کچھ قوموں کا باقی کا تذکرہ ہے لیکن وہ کوئی ایک آدھ جگہ آ گیا، کوئی اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں آتا، لیکن یہ 6 قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم میں اکثر جو ہے وہ آتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ان میں 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کی سے بعد ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 قومیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ قوم نوح، قوم سمود اور قوم عاد۔ ان تینوں کے اندر کیا برائی آئی تھی؟ ان تینوں کے اندر یہ برائی آئی تھی کہ یہ شرک جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آیا۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد انسان جو ہے وہ ذرا اس نے ترقی کی، اور ترقی کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ پھر ایک قوم جس کو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس کے اوپر عذاب آ گیا وہ ایک قوم لوط، یہ معاشرتی برائی کا شکار ہوئے، وہ ہم پڑھیں گے پھر اس بارے میں۔ پھر اس کے بعد جس قوم پر عذاب آیا قوم شعیب، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ معاشی طور پر جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوئے، پہلی معاشرتی، دوسرا معاشی، کہ لین دین میں جو ہے نا وہ بے ایمانی کرتے تھے، لیتے وقت وزن اور رکھتے تھے، دیتے وقت وزن اور دیتے تھے، تو یہ لین دین میں جو ہے وہ بے ایمانیاں کیا کرتے تھے، اور بھی تھی لیکن یہ مین تھی، تو لہٰذا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور پھر جو ہے قوم فرعون، یہ سیاسی طور پر خدا بن گئے اور یہ کہنے لگے جی اللہ کون؟ ہم ہی انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں رب، بس میرا ہی حکم چلے گا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ تو یہاں پر سیاسی سطح پر خرابی آ گئی، تو ایک قوم میں معاشرتی، پھر معاشی، پھر سیاسی خرابیاں آئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شرکی جو ہے وہ تینوں قوموں کے اندر ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان 6 قوموں کا تذکرہ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر آئے گا، اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یاد دہانی اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے۔ تو اب اس مختصر تمہید کے بعد ہمیں سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات سے مراد کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ، ان کو آپ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، یعنی جیسے آگے لفظ ہے کتاب انزلا، تو بہت سارے الفاظ ہم ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن حروف مقطعات میں جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ الف لام میم، علم آپ نہیں پڑھ سکتے، غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں الف لام میم صاد، تو یہ بھی جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جا سکتے، ان کو اکٹھا نہیں پڑھا جا سکتا۔ باقی ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یہ تقریباً بالاتفاق ہے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم۔ کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کی سینے میں کوئی تنگی اس سے، یعنی آپ جو ہے وہ کوئی پریشانی محسوس نہ کریں، یہ کتاب جو ہے وہ
نازل ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لوگوں کو دعوت دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور مشرکین جو ہے وہ مان نہیں رہے تھے۔ آپ دعوت دیتے ہیں، مشرکین مانتے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ بات آتی تھی، میری دعوت کے اندر کہیں کچھ کمی تو نہیں، یہ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے دعوت دینے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو جس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے، لتنذر بھی، اور چاہیے کہ آپ خبردار کریں اس سے، بس آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، وذکرا، اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اس میں جو کچھ ہے یاد دہانی ہے، جو ایمان نہیں لا رہے ان کو آپ خبردار کریں، ان کو آپ انذار کریں، ان کو آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کلام کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے جمع کا، اور سب کو جو ہے وہ حکم دیے جا رہے ہیں کہ تم سب اس کلام کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی یا دوسرے سرپرستوں کی۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، ایک طرف کوئی اور لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کریں، تو تم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم جو ہے وہ قبول کرتے ہو۔ تو چاہیے تو یہ کہ تم نصیحت قبول کرو، لیکن تم بہت کم ہی جو ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب بات شروع ہوئی کہ جس طرح میں نے کہا کہ اس صورت کے اندر تذکیر بے ایام اللہ، فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ تو قرآن کریم میں تو 6 بستیوں کا تذکرہ ہے، لیکن امکان ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں گی۔ کتنی بستیاں اللہ نے تباہ کر دیں، یعنی یہ قرآن کریم میں تو صرف ان قوموں کا تذکرہ ہے جو عرب کے اندر تھیں۔ جو یہ 6 قومیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ وہ تھی جو عرب کے اندر تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بھی جو ہے وہ انبیاء اور رسول کو امکان ہے بھیجا ہو، وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں نے انکار کیا ہو، ان بستیوں کو بھی اللہ نے تباہ کیا ہو، تو ممکن ہے کہ ایسی ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ ایسی بستیاں میں ملتی ہیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، بہت بستیاں ایسی ملتی ہیں کہ ہر ملک کے اندر ایسی بستی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو موہنجو دڑو ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا شہر تھا لیکن تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ہڑپا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں بہت کوئی تہذیب تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی۔ تو عین ممکن ہے یہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ زمانے میں آیا ہو۔ تو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں تھیں ہم نے برباد کر دیا انہیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ عذاب لاتے ہیں۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس نہ تھی ان کی فریاد جب آیا ان پر ہمارا عذاب، إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بس پھر وہ یہی بات جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ہی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ وہ یہی بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ ظاہر بات ہے جب عذاب آ جائے تو پھر تو بڑے سے بڑا مومن بن جاتے، بڑے سے بڑا ملحد جب عذاب کی پکڑ میں آ جائے تو وہ پھر بڑے سے بڑا مومن بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر جب عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دیتا۔ فرمایا آگے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے تھے رسول جن کی طرف۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ کیسا ہوگا اس دن کی کیفیت کیسی ہوگی جب ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے یہ قرآن کی میں اب دوبارہ آئی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے تھے رسول جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔
تو جن کی طرف بھیجے گئے قوم ان کی طرف بھی ان سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ اللہ کا رسول آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اللہ کے رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس دعوت لے کے آئے تھے یا نہیں آئے؟ تمہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا؟ تو بتاؤ تمہارے پاس نبی اور رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اور نبیوں اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، بتائیں بھائی آپ گواہی دیں کہ آپ نے جا کر جو ہے نا وہ ان کو دیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ شہادت علی الناس کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ذمہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام صحابہ سے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے جواب دیا جی بالکل، انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف الغمہ، آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ لہٰذا صحابہ کرام نے بڑا تفصیلی جواب دیا کہ آپ نے پہنچا دیا، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا گواہی قائم ہوگی بھئی یا اللہ، بلکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، 3 دفعہ کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے جو تیرا دین ہے وہ ان تک پہنچا دیا۔ اب آگے یہ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ خود جواب دیں۔ تو وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان پر پورے علم کے ساتھ، یعنی ظاہر بات ہے اصل علم تو اللہ کا ہے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، ہم موجود تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفت آئی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے کہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک بڑا ہی پیارا مقام ہے قرآن کریم کا، اس میں اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا جب تم گئے اپنی قوموں کے پاس، تو تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا سلوک کیا قوم والوں نے؟ تو فوری طور پر تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ رسول کہیں گے یا اللہ ہمیں تو جھٹلایا گیا، ہمارا انکار کیا گیا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا ٹھٹھا اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، تسخر کیا گیا۔ لیکن رسول کیا جواب دیں گے؟ رسول وہاں جواب دیں گے اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو لہذا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو فرمایا وما کننا غائبین، ہم غائب تھوڑی تھے۔ جو رسولوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا، جب وہ دعوت پہنچا رہے تھے، جب ان کی دعوت کو ٹھکرایا جا رہا تھا، تو ہم کوئی غائب وہاں تھوڑی تھے، ہم وہاں موجود تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے۔ جو آخرت کا دن ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، تو وہ حساب کتاب کا دن کیسا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور ان کا تلنا برحق ہے، صحیح تولے جائیں، کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کوئی بےمانی نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں، برحق حق کے ساتھ تولے جائیں گے۔ اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے۔ یا ایک اس کا ترجمہ دیا گیا والوزن، وزن یومئذ الحق، اس دن حق ہوگا، وزن ہی اس دن حق ہوگا، یا وزن ہی اس دن فیصلہ کون ہوگا۔ جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ وزن سے کیا مراد؟ اعمال صالحہ کا وزن۔ جس کے اعمال صالحہ اس کی برائیوں پر حاوی آ گئے اور وہ بھاری ہو گئے نام اعمال میں، تو لہٰذا یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور وہ شخص جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو الوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تلنا اس روز برحق ہے۔ اب آگے وضاحت کر دی گئی فمن ثقلت موازینہ، بس وہ کہ بھاری ہوئے جس کے ترازو، یعنی جس کا نیکیاں جو ہے وہ بھاری ہوگی، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
اللہ اکبر، اور وہ کہ جن کے ہلکے ہو گئے ترازو اس دن، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو۔ تو نقصان تو انسان اپنے آپ کو ہی کرتے ہیں نا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو سارے انسان اول و آخر اللہ کے فرما بردار مطیع ہو جائیں تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کی شان کبریائی میں کوئی ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا انسان جب ایمان لاتا ہے تو اس کے اپنا نفع ہی ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لایا تو اس نے کس کا نقصان کیا ہے؟ اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال ہلکے ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں آباد کیا ہے زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم انہیں مہیا کر دیے اس میں تمہارے زندہ رہنے کے اسباب۔ اللہ نے ہمیں زمین پر بسایا ہے اور یہاں پر ہی زندہ رہنے کے اسباب ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن کیا انسان کہیں اور جا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو ابھی تک کوئی ایسی جگہ انسان دریافت نہیں کر سکا جہاں انسان جا کے اسی طرح زندہ رہ سکے جس طرح وہ زمین پہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں کہیں بھیجنے کا ارادہ بھی بن رہا ہے تو وہاں بھی وہ پتہ نہیں بڑے بڑے جو ہے وہ پہلے وہ باکس ٹائپ بنائے جائیں گے، چیمبر بنائے جائیں گے، وہاں وہ زندہ رکھنے کا کوئی مجوزہ منصوبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، یہاں انسان ہے، ہم زندہ رہ رہے ہیں بغیر کسی ضرورت کے۔ ابھی حال ہی میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک جگہ جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے جو باہر سے دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے کہ شاید یہاں پر انسان جو ہے نا وہ زندہ رہ سکے گا۔ کوئی ایسی جگہ تھی، کوئی ایسی زمین ان کو ملی تھی سائنسدانوں کو، لیکن جب اس نے اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں پر اتنی زیادہ تیزابیت ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے وہاں پر سانس لے گا تو سانس لیتے سار ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو رہنے کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی میسر کیے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ اگر رینڈملی ہوتا تو اور بھی کئی جگہ ہوتی نا جہاں رہنے کے اسباب جو ہے وہ ہوتے۔ تو قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم جو ہے وہ شکر کرتے ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر پھر قصہ آدم ابلیس جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اب دوسری دفعہ آ رہا ہے۔ ویسے کل 7 دفعہ قرآن کریم کے اندر یہ قصہ آدم ابلیس جو ہے وہ آیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے تم سب کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم سب کی جو ہے وہ صورت گری جو ہے وہ کی ہے۔ اور یہاں بلکہ مراد آدم علیہ السلام ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت گری کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس وقت جو ہے وہ گویا ایک آدم کو سجدہ کرنا وہ سب کو سجدہ کرنے کے برابر تھا۔ تو آج دیکھیں نا فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو جو چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے تو اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ ارد گرد فرشتے موجود ہیں، لیکن سب جو ہے وہ چونکہ سجدہ کیے ہوئے تو لہٰذا سارے جو ہے وہ فرشتے وہ پھر رکاوٹ نہیں ڈالتے، ورنہ ایک ہی فرشتہ چاہے تو وہ رکاوٹ ڈال دے، چوری نہ کرنے دے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے دے، لیکن اس سجدے کی وجہ سے پھر وہ چیز، اس اوبیڈینس کی وجہ سے فرشتے کو اس قسم کا کام کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ تو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پر یہ خیال، یہ اشکال آ سکتا ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو اور یہ ابلیس نے انکار کر دیا، تو کیا ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا؟ تو اس کی وضاحت پھر سورہ کہف کے اندر کی گئی، فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، نہیں یہ فرشتہ نہیں تھا،
یہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی تھی۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، لم یکن من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں۔ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، فرمایا اللہ نے کس چیز نے روکا تھا تجھے کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے۔ قال انا خیر منہ، اب جو ہے وہ اس کی شیطنت سامنے، اس نے کہا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بات بہتر کی نہیں تھی کہ آدم بہتر ہے یا شیطان بہتر ہے، یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو تو بس سجدہ کرو، اس میں کیا۔ لیکن اس نے کہا نہیں یا اللہ تیرا حکم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا حکم غلط ہے۔ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ آگ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، تو لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس کی یہ دلیل بھی بہرحال ٹھیک نہیں، آگ تو جلا دیتی ہے، آگ تو بربادی کا سمبل ہے، کہ یہ آگ لگ جائے تو آپ سمجھیں کہ وہ تباہ و برباد ہوگی وہ جگہ، اور مٹی جو ہے وہ مضبوطی کا سمبل ہے، مٹی سے مکان کھڑے ہوتے ہیں، مٹی سے عمارتیں بنتی ہیں، تو مٹی تو جم جانے کا سمبل ہے اور آگ تو تباہی و بربادی کا سمبل ہے، تو لہٰذا دلیل تو اس کی ٹھیک نہیں تھی کہ وہ اس انسان سے بہتر ہے۔ اللہ نے بہتر چیز سے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، تو لیکن اس کو یہ لگا کہ وہ بہتر ہے، تو اس نے کہا جی میں تو آگ سے بنا ہوں، اس کو اللہ تو نے گارے سے بنایا ہے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا پھر اتر جا یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، سو نہ تھا تیرے لیے جائز کہ تو تکبر کرے، خاص طور پر اس جگہ، یہاں فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو تکبر کر رہے، تو تیرے لیے یہ اب ٹھیک نہیں ہے کہ تو یہاں آ کے تکبر کر۔ فخرج انک من الصاغرین، بس اب تو یہاں سے نکل جا اور تو ہو جا چھوٹوں میں سے، چھوٹوں میں سے مراد ذلیلوں میں سے، ذلیلوں میں سے ہو جا، ذلیل و خواروں میں سے ہو جا۔ اب جب ممکن تھا اب بھی توبہ کرتا، اللہ معاف کرتا، اس کی بات بھی اللہ تو غفور رحیم ہے، لیکن پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ اس نے کیا کہا؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہا ابلیس نے، اس نے شیطان نے، اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک اس نے جو ہے وہ مہلت مانگ لی۔ قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو ہے مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ اے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے اب تو جو ہے وہ قیامت والے دن تک تو جا، اور تیری زندگی اتنی بڑھا دی گئی ہے، ورنہ جنوں کو بھی موت آ جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی اب قیامت والے دن تک بڑھا دی گئی ہے۔ اب مزید اس کی شیطنت، قال فبما اغویتنی، اب دیکھیں یہ ہے اصل شیطنت۔ اس نے کہا اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تو بڑا تابعدار تھا، میں تو بڑا فرما بردار تھا، یہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، تو چاہتے ہی نہیں تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں نا، تو سب کچھ تو تیری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ شیطانی سوچ کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ اصل تو تیری مرضی نہیں تھی کہ میں سجدہ نہ کروں، کیونکہ تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو لہٰذا تیری مرضی نہیں تھی کہ میں سجدہ کروں، تو اصل میں تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ نے اختیار دیے، جنوں کو بھی اختیار ہے اما شاکرا و اما کفورا، انسانوں کو بھی اختیار ہے اما شاکرا و اما کفورا، تو اس اختیار کی بدلے پر وجہ سے تو جنت و جہنم ہے، زبردستی تو پھر کیا فائدہ جنت جہنم کا۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں ضرور بیٹھوں گا ان کو بھٹکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ جو بھی سیدھا راستہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر آپ کو شیطان ملے گا، باقی راستوں پہ نہیں ملے۔ کوئی سین میں جا رہے تو جانے دے، وہ تو اسی کا چیلا ہے، جانے دے۔ کوئی اور کسی غلط راستے پر چل رہا ہے تو وہ چھوڑ دے گا، اس کے لیے کھلا کر دے گا راستہ کہ جاؤ بھائی، لیکن جو سیدھے راستے پر چلے گا، اب وہ جو ہے وہ اس کے لیے معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اب وہ سیدھے راستے پر شیطان جو ہے وہ پائے گا، اپنے آگے پائے گا۔ تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کو بھٹکاؤں گا، بٹ ان کو بھٹکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھا ہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے
دائیں سے، وان شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ہر طرف سے میں آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اب یہ ممکن ہے استعاری بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ فزیکلی بھی آتا ہو۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثریت کو شکر گزار۔ یہ جو میں اب یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ تیرا حکم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو تو نے کروایا ہے نا سجدہ اور کہا ہے کہ یہ آدم مجھ سے کوئی بہتر ہے، اب دیکھو میں اس کو کیسے کیسے گمراہ کروں گا، قیامت کے دن تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اب میرا یہ چیلنج، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ واقعی یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا، تو لہٰذا میں اس کو ہر طریقے سے جو ہے وہ گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر جگہ سے جو ہے وہ آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو نہیں پائے گا اکثریت کو شکر گزار۔ اور یہی ہے آج آپ دیکھ لیجئے کتنے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، کتنے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تو اکثر تو شیطان ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا اللہ نے نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر، تو اب یہاں سے نکل جا، بس دفع ہو جا یہاں سے۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی اب پیروی کرے گا تیری ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے، جو تیرے پہ نقش قدم پر چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے سجدہ کروایا آدم کو اور شیطان نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، تو ہم وہ ہیں جو جس کو اللہ نے ہم سے سجدہ کروایا تھا، اور ہم یہاں آ کے یہ پروو کر دیں کہ نہیں اللہ کی بات تو ٹھیک نہیں تھی، شیطان جو ہے نا وہ ٹھیک تھا، واقعی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں سجدہ کیا جاتا، تو کتنا اللہ کا پھر غضب جو ہے وہ بھڑکے گا کہ میں نے تمہیں کون سا مقام دیا تھا اور تم کس مردود کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے۔ تو لمن تبعک منہم، جس نے یقیناً تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے قریب جو ہے وہ تم مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں جو ہے وہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو لہٰذا یہ درخت کیا ہے، یہ مشتبہ بات ہے، یعنی یہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ درخت کیا ہے، تو ممکن ہے کوئی واقعی فزیکل درخت ہو، یا ممکن ہے کوئی کسی کام سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہو۔ جیسے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ واقعی کوئی درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، بعض کے نزدیک وہ جسمانی تعلق ہے، وہ تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا، تو مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں ممکن ہے یہ کوئی ہو، اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فوسوس لہما الشیطان، تو پھر وسوسہ پیدا کیا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ تو جیسے ہمیں بھی ہم جو انسان ہیں ہمیں بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، جو ایسے ہی اس نے وسوسہ پیدا کیا شیطان نے ان دونوں کے، لہما ان دونوں کو، لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں کو۔ تو لہٰذا وسوسے اس نے مختلف پیدا کیے، وہ بھی قرآن کے اندر پھر جو ہے وہ آگے بیان ہے، فرمایا وقالا، اور وہ کہنے لگا، کیا اس نے وسوسے پیدا کیے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، دیکھو میں اندر کا بندہ ہوں، میں رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ، مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، سوائے اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کا جو ہے نا وہ پھل نہیں کھانے دیا، وہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو، تم تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم فرشتے بن جاؤ، تم زندہ ہمیشہ رہو، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یہ بہانے اس نے گھڑے، اور اس طریقے سے اس نے گمراہ کیا، اس نے جو ہے وہ وسوسہ لہما، گمراہ کا لفظ شاید کچھ غلط ہو جائے، نبی ہیں ان کی شان کے والے سے، تو ان کو وسوسہ اندازی کی، وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں تو یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں،
اللہ کی قسم یہ واقعی بات ایسی ہے، تم کھاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیا ہوگا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو ہمارے جو بابا جی تھے، بابا آدم، وہ سادہ انسان تھے۔ انسان جو ہے نا وہ سادہ ہے، تو وہ اگر بہت زیادہ وہ چلاک نہ ہو تو انسان فطرتاً سادہ ہے۔ تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس شیطان نے مائل کر لیا ان دونوں کو دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر دونوں نے چکھ لیا درخت سے، وہ درخت جو ہے وہ کھا لیا۔ بدت لہما سواتہما، تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی فطری کوئی چادر جو ہے وہ تانی ہوئی تھی، وہ چادر جو ہے وہ ہٹ گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لگ گئے دونوں ڈالنے اپنے اوپر جنت کے پتے، پھر جو ہے وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا انہیں رب کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کا پھل کھانے سے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک شیطان تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اب جو ہے وہ پھر اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں جو ہے نا وہ منع نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ ابھی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا، ویسے تو خواہش تو یہ تھی کہ رکوع پورا کر لیں، لیکن اور بھی کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، تو لہٰذا انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کے اندر جو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اور اس رکوع کو مکمل کر کے انشاءاللہ آگے پھر مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آج کی ہم کلاس پھر یہاں پر ختم کر رہے ہیں، تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔